زلیخا خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ پولیس ان کے گھر آئی تھی، لیکن اسے اس قدر حواس باختہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا شوہر بختہ پہلوان اس وقت ہمارے درمیان موجود تھا، لہٰذا فکر اندیشے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ اور حواس باختگی چور کی داڑھی میں تنکا کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ زلیخا کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بختہ پہلوان ایک قانون پسند اور معقول شخص کا کردار ادا کرتے ہوئے پوری طرح مجھے فیور کر رہا تھا۔ میرے چند ابتدائی سوالات کے جواب میں زلیخا نے جو رد عمل ظاہر کیا، اس سے بختہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری ہی دال کالی ہے۔ بختہ نے جب روب ڈالا اور میں نے خالص تھانے داری انداز میں دو چار دبکے مارے تو زلیخا زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ سخت گیر آدمیوں کی تفتیش کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ میں یہاں پر اس تفصیل کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سر اٹھا کر کھڑے متعدد سوالات کو جواب موصول ہو جائیں اور سکون کی سانس لیں۔ یہ سارا فتنہ دراصل ساس بہو کا باہمی چپکلش کا نتیجہ تھا، جسے ایک معاشرتی ناسور نے ہوا دے کر اس بلندی پر لا کھڑا کیا تھا۔ زلیخا کی اپنی ساس یعنی بختہ پہلوان کی ماں رحمت بی بی سے کبھی نہیں بنی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بختہ اور زلیخا کی شادی رحمت بی بی کی مرضی کے خلاف یعقوب احمد کی ضد کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ یعقوب رحمت بی بی کا شوہر یعنی بختہ کا باپ تھا۔ وہ اپنی بھتیجی زلیخا کو بہو بنا کر جمال پور سے چنی وال لے آیا تھا، جبکہ رحمت بی بی بختہ کی شادی اپنی کسی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی۔ اس شادی کے ساتھ ہی رحمت بی بی کے دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی تھی۔ یعقوب اس شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد چل بسا اور اس کی موت کے بعد ساس بہو میں باقاعدہ ٹھن گئی۔ رحمت بی بی بڑی کایاں اور تیز عورت تھی۔ وہ بیٹے کے سامنے زلیخا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی جیسے وہ اس کی سگی بیٹی ہو، لیکن بختہ کے نگاہ سے ہٹتے ہی وہ روایتی ساس بن جاتی۔ زلیخا کے حق میں مزید برا یہ ہوا کہ شادی کے 2 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی گود ہری نہ ہو سکی۔ اب تو اٹھتے بیٹھتے رحمت بی بی نے زلیخا کو تانے دینے شروع کر دیے۔ وہ اسے بانجھ تک کہہ جاتی اور ڈھکے چھپے الفاظ میں زلیخا کو باور کرواتی رہتی کہ اگر اس نے جلد از جلد بچہ نہیں جنا تو وہ اسے طلاق دلوا کر بختہ کی دوسری شادی کروا دے گی۔ یہ صورتحال زلیخا کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھی۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ بختہ اپنی فتنہ پرور ماں کا نہایت ہی فرما بردار تھا، اس لیے وہ اپنے شوہر سے ساس کی شکایت کرتے ہوئے ڈرتی کہ کہانی بالکل ہی الٹی نہ ہو جائے۔ اس کے پاس انتظار اور صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ وہ بڑے صبر سے ساس کی زیادتیاں برداشت کر رہی تھی اور انتظار میں تھی کہ کب اللہ اس کی بھی سن لے گا۔ اگر اس کی گود میں کوئی زندگی کھیلنے لگتی تو اس کی ساس کا آپوں آپ منہ بند ہو جاتا، لیکن قدرت کو ایسا منظور نہیں تھا، اس لیے اس کی کوئی دعا، کوئی منت مراد پوری نہ ہو سکی۔ دوسری جانب جب ساس کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گئے تو اس نے مجبوراً پہلی مرتبہ بختہ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ ایسا معاملہ چونکہ پہلی مرتبہ بختہ کے سامنے گیا تھا، اس لیے اسے ماں کی زیادتی کا یقین ہی نہیں آیا۔ نتیجے میں اس نے رحمت بی بی سے استفسار کیا تو وہ صاف مکر گئی اور الٹا زلیخا سے جھوٹے سچے واقعات منسوب کر کے بیٹے کے کان بھرنے لگی۔ چند روز تک گھر میں کشیدگی کی سی فضا رہی، پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ بختہ یہی سمجھا کہ حالات معمول پر آ گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ رحمت بی بی نے زلیخا کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اب خفیہ کارروائی شروع کر دی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر زلیخا کو کوئی یادگار سبق سکھانا ہے تو بختہ کی ایک اور شادی ناگزیر ہے۔ بختہ جوان تھا، وجیح تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی شاہ زوری کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت تھا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب تیسرا سال بھی بن بہار گزر گیا، بختہ کے گھر کے آنگن میں کوئی پھول کھلا اور نہ ہی کوئی کلی چٹخی، تو رحمت بی بی نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک لڑکی کو بختہ کے لیے پسند کر چکی تھی۔ مذکورہ لڑکی کا نام زیتون تھا اور حسن و جمال میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ زیتون کا تعلق ایک آسودہ حال زمیندار گھرانے سے تھا۔ رحمت بی بی نے جب بات اٹھائی تو زیتون کے والدین فوراً اس رشتے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک شرط بھی لگا دی کہ یا تو بختہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے اور یا پھر وہ ان کی بیٹی کو الگ گھر میں رکھے۔ زیتون اپنی سوتن کے ساتھ نہیں رہے گی۔
اس شرط کا پہلا حصہ رحمت بی بی کو بہت پسند آیا اور اس نے بیٹے سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز تنہائی میسر آتے ہی اس نے بختہ سے کہا، زلیخا تمہاری نسل چلانے کی اہلیت نہیں رکھتی، یہ اچھا موقع ہے، تم 2 لفظ بول کر اس سوکھے پیڑ سے جان چھڑا لو، میں ایک بہت اچھے خاندان میں تمہاری شادی کرواؤں گی۔ رحمت بی بی چند سال قبل اپنی جس بھانجی سے بختہ کی شادی کروانا چاہتی تھی وہ اب بیاہ کر اپنی سسرال میں پہنچ چکی تھی، لہٰذا مجبوراً اسے خاندان سے باہر نگاہ دوڑانا پڑی تھی۔ بختہ نے اپنی ماں کی تجویز کے جواب میں کہا، اماں میں کافی دنوں سے تمہاری سرگرمیاں دیکھ اور سن رہا ہوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم چودھری حشمت کی سب سے چھوٹی بیٹی زیتون سے میری شادی کروانا چاہتی ہو، لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایسا کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہے نا، اسی لیے تو کرنا چاہتی ہوں۔ رحمت بی بی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، کیا تم بے نام ہی مرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا اماں؟ فوری طور پر بختہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ رحمت بی بی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہاری شادی کو لگ بھگ 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں اور ابھی تک زلیخا نے خوشی کی کوئی خبر نہیں سنائی۔ مجھے تو پورا یقین ہے یہ عورت بانجھ ہے، اس سے کوئی امید رکھنا سراسر حماقت ہوگی۔ پھر وہ ایک دم اداس ہونے کی اداکاری کرنے لگی اور بجھے ہوئے لہجے میں بولی، بختہ بیٹا تمہارا کتنا نام ہے، تم نے اپنے باپ سے بھی زیادہ نام کمایا ہے، دور دور تک تمہاری شہرت پھیلی ہوئی ہے، تمہارا باپ بھی بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، آج وہ زندہ نہیں لیکن اس کا نام زندہ ہے، تم نے اپنے باپ کے نام اور کام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ذرا سوچو، غور کرو، اگر زلیخا میں سے تمہاری کوئی اولاد نہ ہوئی تو تمہارا نام کون زندہ رکھے گا؟ کون تمہیں یاد کرے گا؟ ماں کی جذباتی تقریر سن کر بختہ بھی تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہو گیا، پھر کمزور سی مزاحمت کرتے ہوئے بولا، اماں اللہ کی رحمت سے اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر ابھی تک زلیخا کی گود ہری نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آئندہ بھی یہ خوشخبری نہیں مل سکتی۔ میں نے ایسے واقعات بھی سنے ہیں جب شادی کے 20-25 سال بعد اولاد ہوئی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر بڑی سادگی سے بولا، ویسے مجھے کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ تمہیں جلدی اس لیے نہیں کہ تم ابھی جوان جہان ہو، تمہارے سامنے بہت سی زندگی پڑی ہے، لیکن میرے پاس کوئی مہلت نہیں، رحمت بی بی نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ پھر وہ بیٹے پر سب سے خطرناک جذباتی حملہ کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بختہ پتر میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، میں مرنے سے پہلے تمہاری اولاد کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، تم اسے میری آخری خواہش سمجھ لو۔ اماں اماں وہ ہکلا کر رہ گیا۔ رحمت بی بی نے ایک اور ردہ چڑھاتے ہوئے کہا، بختہ پتر اگر تم نے میری یہ خواہش پوری نہ کی تو میں روز محشر تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ زلیخا سے تو مجھے کوئی امید نہیں، یوں محسوس ہوتا ہے میری آس پوری ہونے سے پہلے ہی آنکھ بند ہو جائے گی، تم اپنی مری ہوئی ماں کو کیا جواب دو گے؟ رحمت بی بی نے 2-3 مرتبہ بڑے رقت آمیز انداز میں اپنی موت کا ذکر کیا تو بختہ پہلوان اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ وہ طاقت کا پہاڑ تھا اور اپنے حریف پر کسی اندھے طوفان کی مانند ٹوٹ پڑتا تھا، مگر ماں کے سامنے وہ ایک کمزور ننھا سا بچہ ہی تھا۔ پھر وہ ماں کا اتنا فرما بردار تھا کہ اس کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ماں نے بھی ابھی اس کے سامنے جو فرمائش رکھی تھی اسے پورا کرنا بختہ کے بس میں تھا۔ وہ ماں کے آنسوؤں کے سامنے ڈھیر ہو گیا اور ہر شے سے بے پرواہ ہو کر ٹھوس لہجے میں بولا، اماں اگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ میں چودھری حشمت علی کی بیٹی زیتون سے دوسری شادی کر لوں تو مجھے منظور ہے، لیکن اس سلسلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا۔ رحمت بی بی نے اپنے بیٹے کو اپنے اشارے پر سرنگوں دیکھا تو جلدی سے دلار بھرے لہجے میں بولی، میرے بچے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ زیتون سے میری شادی کر کے آپ اپنی خواہش ضرور پوری کر لیں، لیکن زلیخا کی طلاق کی بات نہ کریں۔ بختہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے بھی اسی گھر میں ہی رہنے دیں، ابا جی بڑے چاؤ سے اسے بیاہ کر میرے لیے لائے تھے، میں زلیخا کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے ابا جی کی روح کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا، بس اتنی سی بات ہے۔ رحمت بی بی ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے بیٹے کو دیکھنے لگی، اسے اس بات سے سخت تکلیف پہنچی تھی کہ بختہ اپنے دل میں زلیخا کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زلیخا کا عبرت ناک حشر ہو، لیکن فی الحال ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بختہ دوسری شادی کے لیے آمادہ ہو گیا تھا، یہ موت دکھا کر بخار پر راضی کرنے والی صورتحال تھی۔ رحمت بی بی نے سوچا ابھی اتنا ہی کافی ہے، جب گھر میں زلیخا کی سوتن آ جائے گی
تو وہ اسے فوراً اپنی مٹھی میں لے لے گی۔ پھر زیتون اور وہ دونوں مل کر زلیخا کی وہ مٹی پلید کریں گی کہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اماں تم کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ بختہ نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں، اس نے جلدی سے بات بنا دی۔ میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی، یعنی تمہاری درخواست کے بارے میں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کی بات ضرور مانوں گی، لیکن اس سلسلے میں چودھری حشمت علی نے ایک شرط لگا دی ہے۔ کیسی شرط؟ بختہ پہلوان نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ اس کی ماں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، چودھری حشمت کا کہنا ہے کہ اگر بختہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے پر تیار نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ زیتون کو الگ گھر میں رکھے۔ وہ اپنی سوتن کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے زندگی نہیں گزارے گی۔ علیحدہ گھر کی کیا ضرورت ہے اماں؟ بختہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اتنے بڑے 2 منزلہ گھر میں اس وقت ہم صرف 3 افراد رہتے ہیں، ان میں ایک فرد کا اضافہ ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ ماشاءاللہ اوپر والی منزل میں 3 کمرے ہیں اور نیچے 4 کمروں کے علاوہ کشادہ صحن بھی ہے، ایک اوپر رہ سکتی ہے اور دوسری نیچے، نہ کوئی جھگڑا اور نہ کوئی فساد۔ بیٹا اس کے بنائے ہوئے منصوبے پر بڑی حد تک عمل کرنے کو تیار تھا، لہٰذا اس نے زیادہ سخت رویہ اپنانے کے بجائے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں چودھری حشمت سے بات کروں گی اور جو تم نے تجویز دی ہے اس کے لیے چودھری کو آمادہ کرنے کی کوشش بھی کروں گی۔ ان نتائج اور عزائم کے ساتھ ماں بیٹے میں ہونے والی میٹنگ ختم ہو گئی۔ اگلے ہی روز رحمت بی بی نے چودھری حشمت سے بات کی اور وہ مرد معقول اس تجویز سے اتفاق کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا کسی نہ کسی حد تک زلیخا بھی اس سے واقف تھی۔ اس کے سینے پر جو چھریاں چل رہی ہوں گی ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے جمال پور بھی پہنچ گئی تھی کہ رحمت بی بی اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر رہی ہے۔ ادھر سے تھوڑا شور شرابہ اور احتجاج بلند ہوا، لیکن رحمت بی بی نے یہ دھمکی دے کر زلیخا کے گھر والوں کو خاموش کر دیا کہ اگر آپ لوگوں کو بختہ کی دوسری شادی پر اعتراض ہے تو اپنی بیٹی کو گھر لے جائیں۔ بختہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کر رہا ہے اور اس کا یہ عمل بالکل درست اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہے، اسے ایسا کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ رحمت بی بی نے اخلاق، قانون اور مذہب کا ایسا کارڈ کھیلا تھا کہ زلیخا کے گھر والوں کی زبانوں پر قفل ڈل گئے۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی گلے میں طلاق کا توق ڈال کر میکے میں آ بیٹھے۔ صرف زلیخا کی ماں جمیلہ بی بی نے اتنا کہا، اگر دوسری بیوی سے بھی بختہ کا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو کیا اس کی تیسری شادی کروائی جائے گی؟ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، میرا کام ہے۔ رحمت بی بی نے بڑے کڑے انداز میں اپنی سمدھن کو چپ کروا دیا۔ بختہ میرا بیٹا ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جمیلہ بی بی نے کمزور سا احتجاج کیا، رحمتے، جس طرح تمہیں اپنے بیٹے کی فکر ہے ویسے ہی مجھے بھی اپنی بیٹی کی فکر ہے، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں سب کچھ سمجھی سمجھائی ہوں، رحمت بی بی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری بیٹی پر یہاں کوئی ظلم نہیں کر رہا، تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ اسے اس گھر میں بہو کے مقام پر فائز کیا جا رہا ہے، اور جب تک تم اسے امن و امان سے رہنے کی نصیحت کرتی رہو گی وہ بختہ کی بیوی رہے گی۔ میرا خیال ہے میری باتیں اچھی طرح تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ رحمت بی بی کے اس حتمی انداز کے بعد کسی بحث و تکرار کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ اگر جمال پور والوں کو زلیخا کا گھر بستے ہوئے دیکھنا تھا تو انہیں انہی حالات سے سمجھوتا کرنا تھا، ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زلیخا اور اس کے گھر والوں نے دستیاب واحد راستے پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ بختہ اور زیتون کی شادی ہو گئی، زلیخا کو گھر کی بالائی منزل پر منتقل کر دیا گیا۔ زیتون اور رحمت بی بی نے زیریں منزل پر قبضہ جما لیا۔ گھر میں رہن سہن کا انداز کچھ اس طور دکھائی دیتا تھا جیسے زلیخا کو بالکل الگ کر دیا گیا ہو۔ اگر کسی کو اس کا تھوڑا بہت خیال تھا تو وہ تھا بختہ پہلوان۔ بختہ کا زیادہ رجحان اور دلچسپی اگرچہ زیتون میں تھی، اس کے باوجود بھی وہ زلیخا کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کی مہربانی تھی، ورنہ زلیخا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ رحمت بی بی نے زیتون کی مدد اور تعاون سے زلیخا کو ایسے ایسے طریقوں سے تنگ کیا کہ بیان سے باہر تھا۔ زلیخا نے باقاعدہ روتے ہوئے مجھے اپنی داستان غم سنائی۔ بختہ پہلوان ہمارے قریب بیٹھا خاموشی سے اس کا دکھڑا سن رہا تھا۔ اس نے ابھی تک بیچ میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی۔ یہ ایک طرح سے اس کی عقل مندی کا مظاہرہ تھا۔ فریقین کو اپنی بات کہنے، اپنا موقف بیان کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ ابھی وہ اپنی بیوی کی کہانی سن رہا تھا۔
کسی درست فیصلے تک پہنچنے کے لیے اسے اپنی ماں کی بات بھی سننا تھی، اس کے بعد ہی وہ کسی صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا تھا۔ زلیخا نے اپنی ساس کے ظلم و ستم کی داستان اتنی تفصیل اور جذبات انگیز انداز میں مجھے سنائی کہ اسے بیان کرنے کے لیے درجنوں صفحات کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں خاموشی سے آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ جلد از جلد اس کہانی کے کلائمیکس تک پہنچ سکیں جس کا آپ بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ زلیخا جیسے تیسے حالات میں گزارا کر رہی تھی، پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا خطرناک موڑ آیا کہ یکدم وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ قدرت نے زیتون پر مہربانی کر دی تھی۔ اس خبر نے زلیخا کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس کے ذہن میں خدشات اور اندیشوں کی تیز آندھیاں سی چلنے لگیں۔ اسے اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نظر کے سامنے اس کا مستقبل گہری تاریکی میں گم ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ زیتون کی طرف سے خوشی کی خبر ملتے ہی رحمت بی بی کے تیور ہی بدل گئے۔ وہ زلیخا کے لیے اور بھی خطرناک ہو گئی۔ وہ تو پہلے بھی زلیخا کی خیر خواہ نہیں تھی، غضب تو یہ ہوا کہ بختہ کا جھکاؤ زیتون کی طرف کچھ زیادہ ہی بڑھتا چلا گیا، اور یہ عین فطری اور انسانی نفسیات کے مطابق بھی تھا۔ اس مرتبہ جو زلیخا میکے گئی تو کچھ زیادہ ہی افسردہ اور ملول تھی۔ اس کی ایک دور کی خالہ نگہت نے اس کی اس کیفیت کو بھانپ لیا اور تنہائی میسر آتے ہی اسے ٹٹولنے لگی۔ زلیخا بھری بیٹھی تھی، اس نے اپنا دل کھول کر نگہت کے سامنے رکھ دیا۔ پوری کہانی سننے کے بعد نگہت نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تمہارے تمام مسائل کو صرف ایک ہی شخص حل کر سکتا ہے۔ کون؟ زلیخا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چند بابا۔ تمہارا مطلب ہے عامل کامل چند بابا؟ ہاں، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ نگہت نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ بہت ہی پہنچا ہوا بزرگ ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کے پاس لے کر جا سکتی ہوں۔ امید کی کرن دیکھ کر زلیخا اندر سے جگمگا اٹھی۔ کسی پیاسے شخص کو اگر کوئی بتائے کہ وہاں اس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ یا کنواں واقع ہے تو وہ فوراً اسی سمت بڑھ جاتا ہے۔ ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رات اور دن کے چکر میں نہیں پڑتا۔ زلیخا نے چند بابا کا نام سن رکھا تھا اور اس کے کمالات کی کہانیاں بھی اس تک پہنچی تھیں، لیکن براہ راست کبھی اس کا یا اس کے گھر والوں کا چند بابا سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ چند بابا کا آستانہ جمال پور میں ہی واقع تھا۔ زلیخا نے پر امید نظر سے خالہ نگہت کو دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولی، کیا واقعی چند بابا میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ میں تو چند بابا پر اندھا یقین رکھتی ہوں۔ نگہت نے گہری سنجیدگی سے کہا، میری ایک اپنی رشتہ داروں کی عورت کا چند بابا نے علاج کیا ہے، 2 ماہ کے اندر ہی اللہ نے اس پر کرم کر دیا۔ اب وہ اس گھڑی کا دن گن گن کر انتظار کر رہی ہے جب اس کی گود کا سونا پن ختم ہو جائے گا اور وہاں کسی معصوم کی کلکاریاں سننے کو ملیں گی۔ نگہت سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر رازدارانہ لہجے میں بولی، تمہاری سوتن کو تم پر سبقت حاصل ہو چکی ہے، تمہیں یہ مقابلہ برابری کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ اگر تمہاری بھی امید بن جائے تو تم اپنا کھویا ہوا سب کچھ دوبارہ حاصل کر سکتی ہو، عزت، پوزیشن اور بختہ کی توجہ۔ اگر تم کارکردگی میں زیتون کے برابر آن کھڑی ہوگی تو دیکھ لینا، تمہاری تو دنیا ہی بدل جائے گی۔ نگہت زلیخا کے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ہی جانی لہجے میں پوچھا، کیا چند بابا کے علاج سے واقعی میری مراد بر آئے گی؟ ہاں ہاں، مجھے پکا یقین ہے، نگہت نے پروسوک انداز میں کہا۔ بابا جی رکھنے والی دوائی دیتے ہیں، بس 2-3 خوراکوں ہی میں کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے خالہ، میں تمہارے ساتھ چند بابا کے پاس جانے کو تیار ہوں، زلیخا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو، یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ زلیخا مطمئن ہو گئی۔ اس اطمینان میں خوشی کا عنصر بھی شامل تھا۔ اگلے روز زلیخا خاموشی سے نگہت خالہ کے ہمراہ چند بابا کے آستانے پر پہنچ گئی۔ اس وقت عامل کامل چند بابا اپنے حجرے میں اکیلا ہی تھا۔ وہ اس کے روبرو جا کر بیٹھ گئیں اور نگہت نے بڑے احترام سے چند بابا سے کہا، بابا جی، میں نے کل آپ کو زلیخا کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ آج میں اسے ساتھ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ بہت ہی دکھی اور پریشان ہے، اس کا کام ضرور ہو جانا چاہیے، آپ کو دعائیں دے گی۔ چند بابا جیسے روحانی عامل کامل لوگوں کی نفسیات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پاس آنے والوں کو کچھ اس انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا بے خبری میں انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ بعد ازاں یہ بابا ٹائپ لوگ انہی معلومات کو استعمال کر کے اپنے علم و عمل کا روب گانٹتے رہتے ہیں۔ بہرحال چند بابا کی طرح کے بہت سے کرداروں کو میں پہلے بھی انہی صفات میں بے نقاب کر چکا ہوں۔ اس مرتبہ آپ چند بابا کا جلوہ بھی دیکھ لیں۔
ذرا پتہ تو چلے چند بابا کے چند یعنی چاند چڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ چند بابا نے گہری نظر سے زلیخا کا جائزہ لیا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو زلیخا ڈر ہی گئی۔ اس انداز کی آنکھیں یا تو ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو ایک دو روز سے بالکل سوئے نہ ہوں، اور یا پھر وہ لوگ جو کوئی زود اثر نشہ کرتے ہوں، مثلاً چرس، بھنگ وغیرہ۔ زلیخا کو چند بابا کی نظر اپنے بدن میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحات تک اسی انداز میں اسے گھورتا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، ہم نے تمہارے حالات اور معاملات پر نگاہ ڈالی ہے اور یہ جاننے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس گھر میں تمہاری سب سے بڑی دشمن تمہاری ساس رحمتیں ہے۔ اس نے تم پر اولاد کی بندش کروا رکھی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بختہ تمہاری طرف سے مایوس ہو کر تمہیں طلاق دے دے، اور اب تو تمہاری سوتن والی خوشخبری کے بعد تمہارے لیے یہ مصیبتیں ہی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ لیکن چند بابا نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو زلیخا کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن کیا بابا جی؟ چند بابا نے یکلخت آنکھیں کھول دیں، پھر سرخ سرخ آنکھوں سے زلیخا کو گھورتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، لیکن یہ کہ تم بر وقت میرے پاس آ گئی ہو، اب کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم اس گھر میں شان سے رہو گی، بختہ تمہارے پاؤں دھو دھو کے پیے گا، اور تم اس کے بچوں کو پالو گی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ زلیخا کی آواز شدت جذبات سے کپ کپا رہی تھی۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ وہ تیکھی نگاہ سے اس کے سراپا کو ٹٹولتے ہوئے بولا، ہم کہہ رہے ہیں تو ضرور ایسا ہوگا، مگر اس مشن میں کامیابی کے لیے تمہیں ہماری ہدایات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوگا۔ چند بابا زلیخا کو جتنی بڑی خوشخبری سنا رہا تھا، اس کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی۔ اسے اس بات کی خواہش نہیں تھی کہ بختہ اس کے پاؤں دھو دھو کر پیے، وہ تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ وہ بختہ کے بچوں کی ماں بن جائے تاکہ اس کے ماتھے پر لگا ہوا بانجھ کا لیبل ہٹ جائے، اس کی ساس کی زبان بند ہو جائے اور وہ امن و سکون سے اپنی سسرال میں رہنے لگے۔ یہ سب کچھ چاہنا اس کا حق بنتا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے غلط راہ اختیار کر بیٹھی تھی۔ چند بابا ان تمام خواہشات کے پورا ہونے کا یقین دلا رہا تھا، لہٰذا بے ساختہ اس نے کہہ دیا، بابا جی میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، چند بابا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہاری ثابت قدمی بتاتی ہے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگی۔ تم کل اسی وقت ہمارے آستانے پر آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ ہدایات دیں گے۔ اگر تم نے ہماری ہدایات پر عمل کر دکھایا تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن شرط یہ ہے کہ کل تم اکیلی ہمارے پاس آؤ گی۔